بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا شوہر روز رات کو اپنی ماں اور بہنوں کے کمرے میں چلا جاتا اور اندر سے ان کے رونے کی آوازیں آتی۔ میں حیران ہوتی اور پوری رات اس کا انتظار کرتی رہتی، لیکن جب وہ صبح کو کمرے سے باہر آتا تو اس کے پاس ڈھیروں پیسے ہوتے اور اس کی ماں اور بہنیں لنگڑا کر چلتی۔ ایک دن راز جاننے کے لیے میں نے چھپ کر ان کے کمرے میں جھانک کر دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اندر تو توبہ توبہ! میرا نام کنزہ ہے، میں 35 سال کی ہو چکی تھی، میرا رنگ بہت سانولا تھا، میں اتنی زیادہ کالی تھی کہ میرا رشتہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ جو بھی مجھے دیکھنے کے لیے آتا مجھے دیکھتے ہی ریجیکٹ کر دیتا تھا۔ میری اس پریشانی سے میرے والدین بھی بہت پریشان ہو گئے تھے۔ میرے ماں باپ چاہتے تھے کہ میرے لیے کوئی کنوارا لڑکا دیکھے، لیکن میرا رنگ روپ دیکھتے ہوئے میرے لیے 4-5 بچوں کے باپ کا ہی رشتہ آتا تھا، یا پھر کسی طلاق شدہ انسان کا آتا، یا پھر کسی بوڑھے آدمی کا رشتہ آتا تھا۔ ایسے انسان سے میرے ماں باپ میری شادی نہیں کروانا چاہتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ بیٹی ہمارے لیے بوجھ نہیں ہے، اس کے لیے جب اچھا رشتہ مناسب ہوگا تب ہم اپنی بیٹی کی شادی کر دیں گے۔ ادھر میری عمر نکلتی جا رہی تھی اور میرے چہرے سے میری عمر صاف صاف پتہ چلنے لگی تھی۔ اب لوگوں نے میرے ماں باپ کو یہی سمجھایا کہ بیٹی کی شادی جیسے بھی حال میں ہو رہی ہے کر دو، آپ کی بیٹی کی عمر نکلتی جا رہی ہے، آنے والے ٹائم میں آپ کو اس طرح کے رشتے بھی نہیں ملیں گے۔ یہی سوچتے ہوئے میرے والدین نے اپنے ایک ایسے انسان کا رشتہ ایکسیپٹ کر لیا جس کی جوان 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا۔ میرے ابو جی بہت ہی سیدھے آدمی تھے۔ ایک آدمی نے ان کو میرے اس رشتے کے بارے میں بتایا تھا اور اب میرے والدین کو فکر لگی رہتی تھی کہ کہیں آنے والے ٹائم میں ہماری بیٹی کے لیے اور کوئی زیادہ برے رشتے نہ آنے لگ جائیں۔ جس نے میرا رشتہ بتایا تھا وہ ابو جی کا کوئی جاننے والا تھا۔ اس نے لڑکے کی تصویر میرے ابو جی کو دکھائی تو میرے ابو جی نے دیکھتے ہی اس لڑکے کو پسند کر لیا تھا، کیونکہ لڑکا دیکھنے میں گورا چٹا اور سمارٹ تھا اور اسے دیکھ کر کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ 3 جوان بچوں کا باپ ہو۔ فی الحال میرے ابو جی نے ہماری طرف سے تو رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی۔ اب میری تصویر بھی لڑکے والوں کو گھر بھیج دی گئی تھی۔ لڑکے والوں نے بھی مجھے پسند کر لیا اور اسی طرح سے سادگی سے میری شادی ہو گئی اور رخصت ہو کر میں اپنے سسرال چلی گئی۔ لیکن شادی کے دوران پہلے میں نے ایک بات نوٹس کی تھی کہ میرے گھر والے بہت ہی زیادہ پریشان لگ رہے تھے اور مجھے دیکھ دیکھ کر بہت رو رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں اپنے سسرال جا رہی ہوں، ہمیشہ اپنے گھر کو جوڑے رکھنا اور اپنے شوہر کے گھر میں ہر حال میں گزارا کرنا۔ میں اپنے گھر والوں کی بات کو اچھی طرح سے سمجھ گئی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے۔ جب میں شادی کر کے اپنے سسرال گئی تو میں نے اپنے شوہر کے بچوں کو دیکھا، بچے سب حیران تھے۔ مجھے ان لوگوں کو دیکھ کر بڑی حیرانی ہوئی تھی۔ دونوں لڑکیاں بہت خوبصورت تھی اور لڑکا بڑا ہی عجیب قسم کا تھا۔ اس نے اپنے کان میں ایئر رنگ پہنے ہوئے تھے جیسے ہنڈے لڑکے پہنتے ہیں۔ مجھے لگا کہ شاید آج کل کا فیشن چل رہا ہوگا۔ میرے شوہر کی ماں بھی اس کے گھر میں موجود تھی، لیکن ایک عجیب بات یہ تھی کہ میرا جب رشتہ پکا ہوا تھا تو صرف آدمیوں کے بیچوں بیچ بات چلی تھی۔ جب میرے شوہر کی ماں نے تو پھر مجھے دیکھنے کے لیے کیوں نہیں آئی تھی؟ کیوں نہ ہی وہ میری ساس اپنے بیٹے کی بہو کو بولنے کے لیے اس کے میکے گئی تھی۔ میری ساس بھی دیکھنے میں بہت ہی خطرناک لگ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ بہت ہی خطرناک عورت ہے اور آنے والے ٹائم میں یہ میرا جینا مشکل کر دے گی۔ مجھے میرے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ وہاں پر میرا شوہر آیا اور مجھ سے اچھے طریقے سے بات کرنے لگا۔ مجھے اپنے شوہر کو دیکھتے ہی پسند آ گیا تھا، اسی لیے میں نے دوسروں کی طرف دھیان بھی نہیں دیا، اور یہی بات تھی کہ میرا شوہر تو اچھا ہے، اسی لیے مجھے دوسروں سے کیا مطلب ہے۔ میں اس بات سے بڑی حیران تھی کہ میرے شوہر کی عمر لگ بھگ 50 سال ہوگی، لیکن ان کے سارے جوان بچے جن کی عمر 25 سے 30 سال تھی۔ ایسا ممکن ہو ہی نہیں سکتا۔ میں یہاں آنے کے بعد بہت ہی کنفیوز ہو رہی تھی اور میرا دماغ چاروں طرف دوڑ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرا شوہر مجھ سے بات چیت کرنے کے بعد اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے کے اندر ہی میری ساس اور میرے شوہر کی بیٹیاں آ گئیں۔ مجھے یہ دیکھ کر بڑی حیرانی ہوئی تھی کہ میرے شوہر کی دونوں بیٹیاں ابھی کنواری تھیں۔ وہ مجھے ماں کہہ کر پکارنے لگی۔ مجھے بہت ہی عجیب سا لگا تھا۔ اس کے بعد میری ساس کہنے لگی کہ چلو لڑکیوں تم کمرے سے باہر نکلو، مجھے بہو سے کچھ بات کرنی ہے۔ یہ عورت تو دیکھنے میں بہت ہی عجیب تھی، موٹی سی اور لال لال ہونٹوں والی، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس عورت کو پان کھانے کا بہت شوق تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ اس گھر میں تمہیں کسی بھی چیز کی پریشانی نہیں ہوگی،
تم ان بچوں کو دیکھ رہی ہو نا، ان کو ماں کا سایہ چاہیے تھا اور ان کی ماں ان کو بچپن میں ہی چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ تبھی سے میرا بیٹا بہت پریشان رہنے لگا تھا۔ ہم لوگوں نے اسے سمجھایا کہ تم دوسری شادی کر لو، تمہاری اور دوسری شادی کرنے سے تمہارے لیے کوئی اچھا سا ہم سفر بھی مل جائے گا اور ان بچوں کو ماں کی ممتا بھی مل جائے گی۔ اب سے تم ہی ان بچوں کی ماں ہو۔ اس عورت نے مجھے پیار کیا اور جیسے ہی ان کی بہو نہیں تھی، جیسے میں ان کی بہو نہیں بیٹی ہوں۔ مجھے خوشی ہوئی تھی کہ چلو سسرال میں سب لوگ اچھے ہیں، اور پھر وہ میرے لیے کمرے میں چلی گئی۔ ان لوگوں کے جانے کے تھوڑی دیر بعد ہی میرا پتی پھر سے کمرے میں آ گیا اور وہ مجھے کہنے لگے کہ تمہیں میری بیٹی اور بیٹے کا خیال رکھنا چاہیے اور ساتھ ساتھ میری ماں کا بھی بہت خیال رکھنا ہے۔ میں نے کہا کہ میں بہت حیران ہوں کہ آپ کے بچے اتنے جوان ہیں، آپ ان بچوں کے باپ نہیں لگتے۔ وہ میری بات سن کر ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ تم ہی نہیں بلکہ یہ سوال کافی سارے لوگ مجھ سے کرتے ہیں کیونکہ میں اتنا جوان ہوں۔ میرے شوہر بہت مسکرا رہے تھے، ان کو دیکھ کر میں بھی خوش ہو گئی تھی۔ پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ شروع سے ہی اپنا بہت خیال رکھتے ہیں اور وہ جم بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے ساری زندگی جم کرنے میں ہی گزار دی ہے، جس کی وجہ سے وہ اتنے جوان نظر آتے ہیں۔ جو لوگ اپنی صحت پر دھیان دیتے ہیں وہ لوگ کبھی زندگی بھر بوڑھے نہیں ہوتے۔ میں اپنے شوہر کی بات سن کر بہت متاثر ہو گئی تھی۔ تب میرے شوہر نے کہا کہ میں تمہیں بھی جوان کر دوں گا، وقت کے ساتھ ساتھ تم بوڑھی ہونے کے بجائے اور بھی زیادہ خوبصورت ہو جاؤ گی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں کیسے خوبصورت ہو سکتی ہوں، کہاں میں کالی ساولی اور کہاں آپ گورے چٹے سے۔ میرے شوہر نے کہا کہ ایسی باتیں مت کرو، مجھے بہت پسند آ گئی ہو، گورے کالے سے کیا ہوتا ہے، انسان کی سیرت اچھی ہونی چاہیے۔ میں ان کی اتنی پیاری باتیں سن کر بہت خوش ہو گئی تھی۔ میرے شوہر کی بیٹیاں بھی تھیں، بہت خوبصورت تھیں۔ میرے شوہر سچ میں ہی بہت زیادہ جوان لگتے تھے، پر بوڑھے انسان میں کوئی نہ کوئی بیماری تو ضرور ہوتی ہے، کیوں نہ کوئی ایسی پریشانی ہوتی ہے کیونکہ جس کی وجہ سے ان کی عمر میں پہچان ہو جاتی ہے۔ لیکن میرا شوہر تو بالکل ہی جوان دکھتا تھا، وہ بہت ایکٹیو تھا۔ ابھی تو میرے شوہر کی یہ دوسری شادی ہی ہے، تو پھر وہ اپنی پہلی شادی پر کتنا خوبصورت اور کم عمر کا ہوگا۔ فی الحال میں نے ان کو بات کو اگنور کر دیا اور اب مجھے اپنے سسرال پر دھیان دینا تھا۔ وہ ایک سپنوں بھری رات تھی جو میں نے گزاری تھی۔ صبح ہوئی تو دروازے پر دستک ہونے لگی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو میری ساس سامنے کھڑی تھی۔ ان کے ہاتھ میں ایک بڑی سی ٹرے تھی اور وہ میرے لیے کمرے میں ناشتہ لے کر آئی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت تھی، فریش ہونے کے بعد میں خود آ جاتی کچن میں ناشتہ بنانے کے لیے۔ میری ساس کہنے لگی، ارے نہیں بہو ہو، اتنی جلدی کچن کا کام کروانا اچھا نہیں لگتا۔ میرے شوہر بھی سو کر اٹھ گئے تھے اور ہم دونوں نے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کیا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آج ہماری شادی کا پہلا دن ہے اور آج ہم لوگ کہیں گھومنے چلتے ہیں۔ میرے شوہر نے کہا، بتاؤ کہاں جاؤ گی؟ میں نے کہا کہ میں اپنے میکے جانا چاہتی ہوں۔ میرے شوہر نے کہا کہ شاید تمہیں یہ بات پتہ نہیں ہے، تمہیں تمہارے ماں باپ نے یہ بات نہیں بتائی کہ تم اپنے میکے میں کسی سے بھی نہیں مل سکتی۔ یہ بات سن کر میں حیران ہو گئی تھی۔ مجھے لگا کہ وہ شاید مذاق کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ میرے شوہر کہنے لگے، ایسا ہی ہے، اب تمہاری شادی یہاں ہوگی اور اسی لیے تم اپنی کسی بھی رشتہ دار یا اپنے میکے والوں سے کوئی رابطہ نہیں کرو گی۔ اب میں سمجھ گئی تھی کہ یہی وجہ ہے کہ جو میرے گھر کے سارے لوگ شادی سے کچھ دنوں پہلے بہت پریشان نظر آ رہے تھے، مجھے دیکھ کر بہت ہی رو رہے تھے۔ میری رخصتی پر میرے سب گھر والے بہت رو رہے تھے اور تبھی وہ باتوں میں مجھے بھی یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اب ہمارے تمہارے ساتھ سارے رشتے خون ختم ہو گئے ہیں۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آئی تھی کہ کیا ایسا کرنے کے یہ شرط میرے ماں باپ کی یا تھی یا پھر میرے اپنے شوہر کی۔ جب میں نے اپنے شوہر سے یہ سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے اسی شرط پر تم سے شادی کی ہے کیونکہ تمہارے کہیں شادی بھی نہیں ہو رہی تھی اور تمہارے گھر والوں نے آسانی سے خوشی خوشی میری یہ شرط ایکسیپٹ کر لی تھی۔ یہ بات سن کر میرے دل کو بہت ٹھیس پہنچی تھی، لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد میرے شوہر کے موبائل پر کسی نے کال آنے
لگی۔ وہ کسی فون پر بات کر رہے تھے کہ رشتہ طے ہونے پر ہماری یہ شرط پہلے ہی پکی ہو گئی تھی۔ میرے شوہر فون پر بہت ہی بحث کر رہے تھے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ ضرور میرے گھر سے کسی کی کال آئی ہوگی۔ میں اپنے شوہر کے آگے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ پلیز ایک بار میرے گھر والوں سے میری بات کروا دیں۔ میرے شوہر نے میرے طرف دیکھتے ہوئے کال پر کہا کہ آج کے بعد میرے موبائل پر کسی کی کال نہیں آنی چاہیے۔ اگر فون کیا تو آپ کی بیٹی کو طلاق دے کر آپ کے گھر واپس بھیج دوں گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے کال کاٹ دی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میں ملنے نہیں جا سکتی پر ایک بار فون پر بات تو کر سکتی ہوں۔ میرے شوہر نے کہا کہ تمہارے گھر والے بھی مجھ سے یہی بات کر رہے تھے، لیکن ہماری شرط یہ تھی کہ شادی کے بعد تم اپنے گھر سے یا اپنے کسی رشتہ دار سے کسی طرح کا کوئی رابطہ نہیں رکھو گی۔ پھر اب تمہارے ماں باپ اس بات کو بھول کیسے گئے؟ انہیں اب میرے انکار کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ لوگ اپنی بیٹی کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر خاموش رہیں اور تم سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہی ان کے لیے بہتر ہوگا۔ اپنے شوہر کا ایسا روپ دیکھ کر میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ میرے شوہر نے کہا کہ اس گھر میں میری ماں ہے، میری بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹا ہے۔ تم ان سب کے ساتھ رہو اور ان کا خیال، یہی تمہاری ذمہ داری ہے۔ اب میں نے کہا جو ایک بیوی کا فرض ہوتا ہے میں وہ سب کر کے دکھاؤں گی، لیکن ایک بیٹی کو اپنے ماں باپ سے الگ ہی لگاؤ ہوتا ہے، کوئی ان کی جگہ نہیں لے سکتا۔ آپ پلیز ایک بار میرے ماں باپ سے میری فون پر بات تو کروا دیں۔ یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی میں۔ آج کے بعد کبھی ان سے بات کرنے کی ضد بھی نہیں کروں گی۔ آپ نے ان سے اس طرح سے بات کی، ان لوگوں کو کتنا برا لگا ہوگا۔ میرے شوہر نے کوئی بات نہیں سنی اور میں روتی ہوئی خاموشی سے کمرے کے اندر ہی رو کر میرا برا حال ہو گیا تھا۔ پہلے ہی دن میرے ساتھ ایسا کیا تو آگے میرے ساتھ لوگ کیا کریں گے؟ پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد میرا شوہر کچھ سوچتا سمجھتا ہوا کمرے سے آیا اور مجھے چپ کروانے لگا۔ کہنے لگا کہ تم پریشان مت ہو، تمہارے والدین سے تمہاری بات کروا دوں گا، بلکہ تمہاری ملاقات بھی کروا دوں گا، لیکن ابھی نہیں، صحیح وقت آنے پر۔ جب صحیح وقت آ جائے گا میں تمہیں ان سے ملوانے کے لیے لے جاؤں گا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا لیکن ایسا کب ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا ہے نا، جب صحیح وقت ہوگا تو تمہیں خود لے کر جاؤں گا، بس تم میرے گھر والوں کا خیال رکھو۔ مجھے کسی کام سے باہر جانا ہے، بہت ضروری کام ہے۔ میرے شوہر یہ کہہ کر چلے گئے تھے اور میری ساس میرے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی، جیسے وہ مجھ سے کچھ باتیں کرنے کے لیے میرے پاس بیٹھنا چاہ رہی ہو۔ میری ساس نے مجھے باتیں کرنے میں مصروف کر لیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ میرے شوہر کی بڑی بیٹی سے کہنے لگی کہ جاؤ، تمہاری ممی نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا ہے، اس کے سر میں درد ہو گیا ہوگا، اس کے لیے ایک کپ چائے بنا دو۔ میرے شوہر کی بڑی بیٹی کچن میں چائے بنانے کے لیے چلی گئی تھی، اس کے پیچھے دوسری بیٹی بھی گئی تھی۔ میں نے بہت منع کیا کہ ابھی میں نے ناشتہ کیا ہے، ابھی میرا چائے پینے کا موڈ نہیں ہے، لیکن انہوں نے زبردستی میرے لیے چائے بنوا لی اور چائے کا وہ کپ مجھے دے کر کہنے لگی لو یہ چائے پی لو۔ میں ان سے بہت منع کر رہی تھی کیونکہ میرا کچھ بھی کھانے پینے کو من نہیں کر رہا تھا۔ پھر میں نے بے وجہ چائے کیوں پیوں؟ پھر میں نے سوچا کہ آج میرا سسرال میں پہلا دن ہے، میں نہیں چاہتی کہ میرے سسرال والے پہلے ہی دن مجھ سے ناراض ہو جائیں، اس لیے ان کی زیادہ ضد کی خاطر میں نے چائے کا کپ اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے چائے کے ایک کپ سے اپنے ہونٹ لگائے تو مجھے چائے کے اندر سے کڑوی کڑوی سی بدبو آنے لگی۔ ایسا لگا کہ جیسے وہ خراب دودھ کی بنی ہوئی چائے ہو۔ میں نے کہا کہ چائے کے اندر سے کیسی عجیب سی بدبو آ رہی ہے۔
تو میری ساس کہنے لگی، نہیں بیٹی، ہم تمہیں خراب دودھ کی چائے کیسے پلا سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ شاید فریج میں دودھ کسی نے کھلا ہی چھوڑ دیا ہو اور دودھ کے اندر فریج کے کسی کھانے پینے کی چیز بیٹھ گئی ہو۔ تبھی میرے شوہر کی چھوٹی بیٹی آ گئی اور کہنے لگی، اگر آپ ہم سے پیار کرتی ہیں تو آپ کو اس چائے سے بدبو نہیں بلکہ خوشبو آنے لگتی۔ ہمارے گھر کی چائے تو سارے محلے میں مشہور ہے۔ محلے کا کوئی بھی شخص ہمارے گھر میں آ کر ہمارے گھر کی بنی ہوئی چائے پیتا ہے تو بہت تعریف کرتا ہے۔ آپ کہہ رہی ہو کہ اس چائے کے اندر سے بدبو آ رہی ہے۔ میں مجبوراً چائے پینے لگی۔ چائے پینے میں تو بہت اچھی تھی مگر اس میں سے کسی دوائی کی بدبو آ رہی تھی۔ وہ سب کچھ مجھے چائے پیتا ہوا غور سے دیکھ رہے تھے، جیسے ہی میں نے کوئی چائے نہیں بلکہ دوائی پی رہی ہوں۔ چائے کا کپ پورا ختم کرتے ہی ان سب نے میری طرف اس طرح سے دیکھا جیسے میرے ساتھ کوئی بڑا مسئلہ ہونے والا ہو۔ پھر وہ سب میرے کمرے سے چلی گئیں اور میرے سر اچانک سے باری باری سا ہونے لگا تھا۔ میں اپنے شوہر کی بڑی بیٹی کو آواز لگانے لگی جس کا نام سارا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ اس نے میری آواز سن لی ہے، لیکن پھر بھی میری آواز سننے کے بعد بھی وہ میرے قریب نہیں آئی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے پورا کمرہ گول گول گھوم رہا ہے اور بس میں بیڈ پر لیٹ گئی۔ لیٹنے کے بعد میری آنکھیں بند ہو گئی۔ اس کے بعد مجھے نہیں پتا چلا کہ یہ سب کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ پھر میری آنکھ تب کھلی جب رات کے 9 بج رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ کمرے میں کوئی بھی ہلچل نہیں تھی۔ کمرے کی لائٹ بھی بند تھی۔ بالکل عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ لیکن جیسے ہی میں نے بیڈ سے زمین پر قدم رکھا تو اچانک سے مجھے کمزور محسوس ہونے لگی۔ مجھے چکر سے آنے لگے اور میرے پیٹ میں درد ہونے لگا۔ نہ جانے یہ سب کچھ میرے ساتھ کیوں ہو رہا تھا۔ میں نے سوچنے کی کوشش کی تو میرا دھیان گیا کہ میں نے صبح کے 10 بجے چائے پی تھی اور اس کے بعد میں نے سو گئی تھی اور اب میری آنکھ کھلی تو آخر ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ میں اتنی دیر تک کیسے سو سکتی تھی؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں نے آج اپنے سسرال کا پہلا دن سوتے ہوئے گزارا دیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں میں میرے کمرے میں لائٹ تھی۔ میں ٹارچ کی روشنی سے لائٹ کا بٹن ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تبھی اچانک سے کسی نے مجھے کھینچ کر کمرے کے اندر ہی دھکیل دیا۔ مجھے بہت ڈر لگا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ میرے شوہر کا گھر تھا، مجھے ڈرنا تو نہیں چاہیے تھا۔ میں نے چلانے کی کوشش کی جس پر انسان نے مجھے دبوچا۔ اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ پھر میں کافی دیر وہیں پر بیٹھی رہی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کون ہے جو مجھے اس طرح سے دبوچے ہوئے ہے۔ اس کے ہاتھ کے احساس سے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ ہاتھ مرد کے ہیں۔ میں جان سکتی تھی کہ یہ ہاتھ میرے شوہر کے نہیں ہیں۔ میں نے اس انسان کو زور سے دھکا دیا اور میں اس کے کمرے سے باہر بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں پہنچ گئی۔ وہ نہ جانے کون انسان تھا، میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا تھا جس نے مجھے کمرے میں دبوچ لیا تھا۔ خدا یہ اس گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ گھر میری سوچ سے بھی زیادہ بڑا تھا، ایک حویلی کی طرح بنا ہوا تھا۔ ابھی میں نئی تھی اور اپنے کمرے کے علاوہ میں اپنے سسرال کے گھر کو ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں تھا۔ اس گھر میں ڈر لگنے لگا تھا۔ میں پہچانتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی کیونکہ مجھے اپنے کمرے کی اچھی طرح سے پہچان ہو گئی تھی۔ وہ مجھے کچن کا راستہ معلوم تھا، کچن کے بارے میں بھی پتا تھا کہ کون سا کچن ہے۔ باتھ روم میرے کمرے میں ہی اٹیچ تھا۔ میں بیٹھ کر گہری سانس لے رہی تھی، تبھی اچانک سے ہی
کمرے کے اندر سے کسی کے آنے کی آہٹ سنائی دی۔ جیسے ہی میں نے پلٹ کر دیکھا، کمرے کی لائٹ فوراً جل گئی۔ میں نے دیکھا کہ میرا شوہر سامنے کھڑا ہوا مسکرا رہا تھا۔ انہوں نے میری طرف دیکھا تو کہنے لگا کہ کیا ہوا تمہیں؟ تم اتنی ڈری ہوئی کیوں ہو؟ میں نے کہا کہ آپ کہاں گئے تھے؟ میں بہت ڈر گئی تھی، میرے شوہر کہنے لگے۔ ارے بھائی، کیوں ڈر گئی تھی؟ یہ میرا گھر ہے، کوئی بھوت بنگلہ تھوڑی ہے جو تم ڈر گئی تھی۔ میرے شوہر اندر آتے ہوئے کہنے لگے کہ میں تو تم سے کہہ کر گیا تھا کہ مجھے کچھ کام ہے، میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا، پر جب میں آیا تو تم سو رہی تھی۔ اس کے بعد میں اپنی ہی بیٹی اور ماں سے باتیں کرنے بیٹھ گیا۔ میں نے جلدی سے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ انہوں نے کہا کہ تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ میں نے کہا کہ مجھے کسی نے دبوچ لیا تھا۔ اس کمرے میں کون تھا؟ میرے شوہر نے کہا، ارے اس کمرے میں کوئی نہیں تھا، تمہیں کیا لگا کہ کسی اور کے آ کر تمہیں دبوچ لیا؟ بھلا میرے گھر میں میرے علاوہ کون آئے گا؟ یہ پورا گھر میرا ہے اور اس گھر میں میری بیٹیاں رہتی ہیں، میری ماں رہتی ہے اور میرا بیٹا رہتا ہے۔ میرا بیٹا سارا دن نوکری پر رہتا ہے، صرف رات کو ہی سونے کے لیے گھر پر آتا ہے، اور وہ بھی 11 بجے سے پہلے نہیں آتا، اور ابھی تو 10:30 بج رہے ہیں، تو پھر میں ہی تھا جس نے تمہیں دبوچا تھا۔ میں نے کہا کہ اگر آپ تھے تو آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ آپ کو پتا ہے نا کہ میں کتنی ڈر گئی تھی۔ یہ بات سن کر میرے شوہر کے زور زور سے ہنسنے لگے۔ وہ کہنے لگے کہ تمہیں ڈرایا تھا، مجھے جس نے دبوچ لیا تھا اور جس نے دھکا دیا تھا وہ کہیں اور نہیں بلکہ میرے شوہر ہی تھے۔ فی الحال میں نے ان سے بات پر یقین کر لیا اور میں بے فکر ہو گئی تھی کہ چلو مذاق میں شوہر نے ہی میرے ساتھ کیا تھا۔ اب جب وہ خود اپنے مذاق کو ایکسیپٹ کر رہے تھے تو میں پھر زیادہ سوچنے لگی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ مجھ سے اپنے شوہر کو پہچاننے میں غلطی ہو گئی ہو، کیونکہ ابھی میں ان کے ساتھ ایک دن بھی نہیں رہی تھی۔ میرے شوہر نے آتے ہی مجھ سے کہا کہ چلو تم کھانا کھا لو، میں تو کھانا کھا چکا ہوں۔ میں نے کہا کہ میرا کچھ کھانے کا من نہیں ہے، لیکن میرے سر میں کچھ درد ہے اور شوہر سو رہا اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے جسم میں بہت کمزوری ہے۔ میرے شوہر نے چلو کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے چائے بنا کر لاتا ہوں، چائے پینے سے تمہارے سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ نہیں، میں اتنی زیادہ چائے نہیں پیتی، میرے شوہر کو چائے پینے کا من نہیں کر رہا۔ تو میرے شوہر کہنے لگے، چلو پھر میں تمہارے لیے کافی بنا دیتا ہوں، اس سے تمہاری کمزوری بھی محسوس نہیں ہوگی۔ میں نے اپنے شوہر سے انکار کر دیا۔ میں نے کہا کہ میں کچھ نہیں پینا چاہتی، پر عجیب بات یہ تھی کہ میرا شوہر بھی میرے لیے زبردستی کافی بنا کر لے کر آیا۔ میں نے کہا کہ میں کچھ نہیں کھانا چاہتی اور نہ ہی کچھ پینا چاہتی ہوں۔ نہ جانے کیوں سسرال میں آنے کے بعد مجھے بھوک پیاس کچھ بھی نہیں لگ رہی تھی، اور میرے شوہر نے کہا کہ ہماری کوئی بھی بات نہیں سننی، تم اپنی صحت کا خیال رکھو، اور اس لیے میں تمہارے لیے کافی بنا کر لایا ہوں، تمہیں میرے ہاتھ کی کافی پینی ہی پڑے گی۔ مجھے اپنے شوہر کی یہ بات بہت ہی عجیب لگی تھی، لیکن میں نے کافی پی لی اور ویسا ہی ہوا جیسے میرے ساتھ آج صبح ہوا تھا۔ میری آنکھ لگ گئی اور میں اگلے ہی دن اٹھی۔ اب لگتا تھا کہ جیسے یہ بھی کوئی کافی نہیں تھی، بلکہ یہ کوئی ایسی چیز تھی جسے پی کر مجھے نیند آ گئی تھی۔ میں صبح سو کر اٹھی تو مجھے غصہ آ رہا تھا، کیونکہ اب کی بار جب میری آنکھ کھلی تو صبح کے 10 بج رہے تھے۔ میں اتنا زیادہ کیسے سو سکتی تھی؟ بس یہی سوچ سوچ کر میرا دماغ خراب ہو رہا تھا۔ اب اتنی نیند تو انسان کو نیچرلی طور پر تو نہیں آ سکتی۔ خاموش ہو گئی تھی اور میں جان گئی تھی کہ مجھے یہ لوگ کچھ نہ کچھ تو ایسا ملا کر پلا رہے ہیں جس کی وجہ سے اتنی زیادہ نیند آ رہی ہے۔
اور میرے اندر کمزوری کا احساس بڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب مجھے کسی دی ہوئی کوئی چیز نہیں کھانی اور نہ ہی پینی ہے۔ میں خود اپنے ہاتھ سے بنا ہوا کھانا کھاؤں گی۔ میں نے ان کا احساس بڑھتا جا رہا ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب مجھے کسی کی دی ہوئی کوئی چیز نہ تو کھانی ہے اور نہ ہی پینی ہے۔ میں خود اپنے ہاتھ سے بنا ہوا کھانا کھاؤں گی۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ اگلے دن صبح جب اٹھی تو میں نے سارے گھر والوں کو خود کے لیے میں نے سارے گھر کے کام کر لیے تھے، کیونکہ گھر میں ہمیشہ کی طرح عجیب سی ویرانی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس خاموشی میں کسی سے میں آخر کیا بات کر سکتی تھی؟ میری ساس اور میرے شوہر کی بیٹیاں اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلتی تھیں۔ میرے شوہر اور بیٹا صبح کو نوکری کرنے کے لیے نکلتے تو رات کو ہی گھر آتے تھے۔ اس طرح سے میرے دن گزر رہے تھے، لیکن ان سب میں سے ایک عجیب سی بات یہ تھی کہ اتنا دھیان رکھنے کے باوجود بھی میری نند کا آنا کم نہیں ہوتا تھا۔ میں جب بھی سو رہی ہوتی اتنا ہی زیادہ سو رہی تھی تو اتنا ہی زیادہ سو رہی تھی کہ جس کی کوئی حد ہی نہ ہو، اور میری حالت دن بدن اب بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ مجھے اتنی زیادہ کمزوری ہونے لگی تھی کہ میں کسی کام کو کرنے کے قابل ہی نہیں رہی تھی۔ بس میں ہمیشہ یہی دماغ لڑاتی رہتی تھی کہ آخر کار میرے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اب تو میں اس گھر کی کسی بھی ممبر کے ساتھ دیا ہوا کچھ بھی نہیں کھانا چاہتی تھی۔ پھر مجھے ابھی اتنی زیادہ نیند کیوں آ رہی تھی؟ آج میں نے سوچا کہ میں روزہ رکھ لیتی ہوں، لیکن میری حالت روزہ رکھنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ پھر بھی میں نے رکھ لیا۔ میں نے نہ تو پانی پیا اور نہ ہی گھر کا کچھ بھی کھایا۔ عجیب بات تو یہ تھی کہ آج مجھے نیند بھی نہیں آئی تھی اور مجھے کسی نے تنگ بھی نہیں کیا تھا۔ ایک ایسی بات ہے میرے سامنے آئی جس نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ میں اپنے شوہر کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ آج میں جاگ رہی تھی، اور ورنہ جب بھی روز میرے شوہر کام سے آتے تو مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ وہ کب آئے اور گھر میں آنے کے بعد انہوں نے کیا کیا۔ میں نے دروازہ کھولنے کی تیاری اور اپنے شوہر کے آنے سے پہلے ہی اپنے اچھے کپڑے پہن لیے، اور میں اچھی طرح سے تیار ہو گئی تھی۔ بالکل تیار ہو کر دروازے کے پاس ہی کھڑی تھی، اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ تبھی اچانک سے مجھے کسی نے کام کی یاد آ گئی اور میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ اتنی ہی دیر میں میرے شوہر گھر کے دروازے کے اندر داخل ہوئے، اور اندر آتے ہی ان کے دونوں بیٹیاں اور ماں نے ان کو گھیر لیا اور انہیں دوسرے کمرے میں لے گئی۔ میں حیران تھی کہ وہ مجھ سے بات کرنے کے بجائے اپنی بیٹیوں کے کمرے میں کیوں چلے گئے تھے۔ میں ان کی بیٹیوں کے کمرے میں دروازے کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ کمرے کے اندر میرے شوہر اپنی بیٹیوں اور ماں کے ساتھ موجود تھے۔ میں نے دروازے کو زور زور سے بجانا شروع کر دیا تھا، پر دروازہ نہیں کھلا۔ کچھ دیر تک تو میں ایسے ہی دروازہ بجاتی رہی تھی۔ میرا شوہر غصے سے دروازہ کھولتا ہوا کمرے سے باہر نکلا۔ ان کی آنکھوں میں مجھے صاف غصہ نظر آ رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا کہ پاگل ہو گئی ہو کیا تم؟ تمہیں منع کیا تھا نا کہ تم اپنے کمرے سے زیادہ اور باہر مت نکلا کرو۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ گھر میرا بھی ہے، میں اس گھر کے اندر کمرے کے اندر ہی کیوں رہوں؟ میرے شوہر کہنے لگے کہ بکواس بند کرو اور اپنے کمرے میں جاؤ۔ میں نے کہا مجھے بھی آپ لوگوں کے ساتھ کمرے میں بیٹھ کر باتیں کرنے میں۔ میرے شوہر نے کہا کہ کمرہ میری بیٹیوں کا ہے اور اس ٹائم میں اپنی ماں اور بیٹیوں کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں۔ انہوں نے دھتکارا مارتے ہوئے کہا کہ جاؤ اپنے کمرے میں جاؤ، جب تم سے بات کرنے کا ٹائم آئے گا تو
تم سے بات کرنے میں تمہارے کمرے میں چلا آؤں گا۔ مجھے بڑے حیرانی ہوئی تھی کہ میرے شوہر کو اپنی بیٹیوں اور ماں سے بات کرنے کا صرف رات کا ہی ٹائم ملا ہے۔ باہر ہی تو گھڑی تھی اور میرے شوہر نے میرے منہ پر دروازہ بند کر دیا اور اندر سے دھیرے دھیرے بولنے کی آوازیں آنے لگی تھی۔ میں نے دروازے پر کان لگائے اور ان لوگوں کی باتوں کو سننے کے بعد کوشش کی کہ میرے شوہر کمرے کے اندر کچھ کہہ رہے تھے، لیکن میری کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے دھیرے سے کھڑکی کھولنے کی کوشش کی۔ میں نے کھڑکی کو ہلکا سا ہلایا تو کھڑکی کا دروازہ تھوڑا سا کھل گیا اور مجھے اندر کا صاف دکھائی دینے لگا۔ میں نے اندر دیکھا تو اندر لگ بھگ 6 لوگ موجود تھے۔ 2 میرے شوہر کی بیٹیاں تھیں اور ایک عورت جو کہ موٹی تھی اور ان کو تو میں دور سے ہی پہچان سکتی تھی، وہ میری ساس تھی، اور ایک میرے شوہر اور ایک میرے شوہر کا بیٹا بھی موجود تھا۔ لیکن ہمارے گھر میں تو صرف 5 ممبر ہیں، یہ چھٹا انسان کون تھا؟ میں اس انسان کو پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میری کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں حیران ہو گئی تھی کہ آخر یہ گھر میں کیا چل رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ میرے شوہر کو وہ لڑکا کانوں سے نوٹوں کی گڑیوں میں پکڑا رہا تھا۔ مجھے اس لڑکے کا چہرہ صاف ٹھیک دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی اور سوچنے لگ گئی تھی کہ آخر اس گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ تبھی تھوڑی دیر کے بعد میرے شوہر کمرے کے اندر آ گئے اور مجھ سے پیار سے بات کرنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن ایک عجیب بات یہ تھی کہ ان کے ہاتھ میں کافی کا کپ بھی تھا اور وہ مجھے بہلا پھسلا کر یہ کافی پلانا چاہتے تھے۔ میرے شوہر نے کہا کہ یہ لو کافی پی لو، تمہارا موڈ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ مجھے پینی نہیں ہے۔ میرے شوہر میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہنے لگے کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تم سے اس طرح سے بات کی، وہ آج مجھے کام کا سٹریس کچھ زیادہ ہی ہو رہا تھا اور اسی لیے میں نے غصہ تم پر نکال دیا۔ میں نے اپنے شوہر کو نہیں بتایا کہ میں نے کمرے کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ سب کچھ دیکھ لیا تھا۔ میں خاموشی سے ہی بیٹھی رہی، لیکن میرے شوہر مجھے کافی پلانے کے لیے زبردستی کرنے لگے۔ میں نے اپنے شوہر سے غصہ سے کہا کہ آپ کا کافی اور چائے کا کیا معاملہ ہے؟ میں سب کچھ اپنی مرضی سے کھاتی پیتی ہوں، لیکن اس گھر میں تو زبردستی تھی، یہ سب کچھ کیوں پلایا جاتا ہے؟ کیا ایسا تو نہیں تھا کہ اس کافی میں کچھ ایسا ملا ہوا تھا جس سے آپ مجھے بے ہوش کرنا چاہتے ہوں یا پھر مارنا چاہتے ہیں؟ میرے شوہر نے کہا کہ تم پاگل ہو گئی ہو، مجھے تمہاری فکر ہے، اس لیے میں تمہارے لیے کافی لے کر آیا ہوں۔ بھلا میں تمہیں بے ہوش کیوں کرنا چاہوں گا؟ تم گھر کے کاموں پر دھیان دو، تم کل سے گھر کے سارے کام کرو گی اور تمہیں فارغ رہنے کی عادت ہو گئی ہے، اسی لیے تمہارے دماغ میں الٹے سیدھے خیال آنے لگ جاتے ہیں۔ میں سمجھی تھی کہ میرے شوہر شاید مجھے دھمکانے کے لیے سب کچھ کہہ رہا ہے، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ تم مجھے مجبور کرتی ہو ایسی باتیں کرنے پر، تو تم سے بہت پیار کرتا ہوں، میں اسی لیے تمہارے لیے کافی بنا کر لایا تھا، لیکن تم نے تو مجھے ناراض ہی کر دیا۔ اب میں تم سے بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ اپنے شوہر کی اتنی ہی پیاری بات سن کر میرا دل نرم ہو گیا تھا اور میں نے ان کے ہاتھوں سے ہی کافی کا کپ لے لیا اور کہا کہ آپ لوگ پریشان مت ہوں۔ میری یہ بات سن کر میرے شوہر بہت خوش ہو گئے، لیکن یہ میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں نے جیسے ہی کافی پی، اس کے بعد مجھے نشہ سا چڑھنے لگا اور پھر سے میں بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد پھر میرے ساتھ وہی ہوا جو ہر بار ہوتا تھا۔ میں اپنے شوہر کی باتوں میں آ گئی تھی، ضرور اب تو کچھ نہ کچھ گڑبڑ تھی۔ صبح میری آنکھ اگلے دن 9 بجے ہی کھلی تھی۔ میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا تھا اور میرا سر بہت باری باری ہوا تھا۔ اگلے دن جب میں اپنے کمرے سے باہر نکلی تو میں خاموش رہی۔ میرے شوہر کام پر چلے گئے تھے اور میری ساس نے مجھے گھر کے سارے کام کرنے کے لیے کہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بہو، اب تمہاری شادی کو کافی دن ہو گئے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ اب گھر کی ساری ذمہ داری تم اپنے کندھوں پر لے لو۔ مجھے گھر کے سارے کام کرنے پہ کوئی اعتراض نہیں تھا، اس لیے میں سب کچھ کرنے لگی تھی۔ میرے شوہر کی دونوں بیٹیاں جوان تھیں، لیکن وہ گھر کے کسی کام کو ہاتھ تک نہیں لگاتی تھی، اور میری ساس بھی ایک طرف کو بیٹھ گئی ہوئی تھی، پان ہی کھاتی رہتی تھی۔ ان کی نظر مجھ پر ہی رہتی تھی۔ مجھے یہ عورت شروع سے ہی بہت ہی عجیب لگی تھی۔ اسے دیکھ کر
کہیں سے بھی نہیں لگتا تھا کہ یہ میرے شوہر کی ماں ہے۔ ایک دن میں کپڑے دھو رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ میرے شوہر کا بیٹا مجھے بڑی عجیب عجیب نظروں سے گھور رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر مجھے بہت عجیب سا لگا، اس لیے میں نے سر پر دوپٹہ لیا۔ آج میرے شوہر کے بیٹے کی چھٹی تھی اور وہ گھر میں ہی موجود تھا۔ میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی اور مجھے احساس ہوا کہ جیسے کسی کا ہاتھ میرے کمر پر۔ میں گھبرا گیا۔ جیسے ہی پیچھے پلٹی تو میں نے دیکھا کہ میرے شوہر کا بیٹا کھڑا ہوا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی گھبرا گیا اور اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ میں نے کہا کہ تمہیں کیا چاہیے اور تم کیسے حرکتیں کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا تھا، ایک گلاس پانی پینا ہے اس لیے میں کچن میں آیا تھا، میں جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کچن سے باہر چلا گیا۔ میرا تو شریر بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ میں نے اس گھر کا ماحول کیسا تھا؟ میرے شوہر کی بیٹیاں بھی عجیب عجیب سی تھیں، کپڑے بھی ایسے پہنتی تھیں، ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ کوئی ہیروئن ہو۔ ایک دن دروازے پر دودھ والا آیا تو میں دودھ لینے کے لیے دروازے پر چلی گئی۔ میں نے جیسے ہی دروازے پر گئی تو گلی میں کافی ساری عورتیں کھڑی ہوئی تھیں، آپس میں مجھے دیکھ کر باتیں کر رہی تھیں۔ دودھ والا تو دودھ دے کر چلا گیا تھا لیکن وہ عورتیں ابھی بھی مجھے گھور رہی تھیں اور وہ میرے قریب آ کر کہنے لگیں کہ تمہیں ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا اس گھر میں، کیا تم یہاں پر نئی آئی ہو؟ میں نے کہا کہ آپ کا کیا مطلب ہے کہ میں نئی آئی ہوں؟ میں اس گھر کی بہو ہوں۔ میری بات سن کر عورتیں ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں اور ان میں سے ایک عورت ہنس کر کہنے لگی، ارے بہو، اس گھر میں نہ جانے کتنی بہویں اب تک آ چکی ہیں۔ ان کی بات سن کر تو اس سب سے پہلے ہی میں اس عورت سے کوئی سوال کرتی، اتنی ہی دیر میں نے پیچھے سے کسی نے میرا ہاتھ پکڑا اور اندر کی طرف کھینچ دیا۔ میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو میری ساس نے مجھے اندر کی طرف دھکیلا تھا۔ میرے ہاتھ سے دودھ کا برتن گرنے سے بچ گیا تھا، جبکہ تھوڑا سا دودھ فرش پر گر گیا تھا اور میری ساس نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور اندر سے دروازے کو کنڈی لگا دی اور مجھے گھورتے ہوئے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی کہ میرے بیٹے نے تجھے کتنی بار منع کیا ہے کہ ادھر ادھر تاک جھانک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ بات تیرے شوہر کو پتہ چل گئی تو وہ دروازے میں کھڑی تھی، محلے کی عورتوں سے باتیں کر رہی تھی تو نہیں جانتی کہ وہ تیرا کیا حشر کرے گا۔ میں نے کہا کہ میں نے ایسا بھی کیا غلط کر دیا ہے؟ دودھ والا بہت دیر سے دروازے کی بیل بجا رہا تھا، کسی نے آواز نہیں آ رہی دی تو اس لیے میں دودھ کا برتن لے کر دودھ لینے آ گئی، اور آپ یہ کس طرح سے مجھ سے بات کر رہے ہو؟ میں نے کہا میں نے کوئی گناہ نہیں کر دیا، محلے کی عورتوں سے باتیں کر کے اس دن میری ساس نے بہت ہنگامہ کیا تھا۔ آج مجھے ان لوگوں پر شک ہونے لگا تھا۔ میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ وہ محلے والی عورتیں مجھ سے کیا کہنا چاہتی تھیں، کیونکہ وہی محلے کی عورتیں تھیں جو مجھے اس گھر کے بارے میں سب کچھ بتا سکتی تھیں۔ میں نے موقع دیکھتے ہی محلے کی ایک عورت سے بات چیت کرنے کی کوشش کی، بہانے سے چھت پر چلی گئی۔ اس ٹائم گھر کے سارے لوگ سو رہے تھے۔ چھت پر جانے کے بعد گھر کے سامنے والا چھت پر پتھر اٹھا کر مارنے لگے تاکہ کوئی باہر مجھے دیکھنے کے لیے آئے، اور میں موقع دیکھتے ہی اس سے بات کر لوں۔ میرے پتھر مارنے پر ایک عورت کھڑے ہو کر جھانکنے لگی۔ میں نے تبھی اسے آواز لگائی اور کہا کہ اس عورت کو چھت پر بلا لیا۔ وہ عورت اپنی چھت پر سے آ گئی اور ہماری گھر کی چھت اور اس سامنے والے گھر کی چھت آمنے سامنے تھی، کیونکہ ہمارے گھر میں بھی آمنے سامنے تھے۔ اور میں نے اس عورت سے کہا کہ آج تم گلی میں کھڑی ہوئی ہی میرے بارے میں کچھ باتیں کر رہی تھی اور مجھے کچھ بتا رہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں اس گھر کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا، پولیس مجھے سب بتا دے، میں یہاں رہتے ہوئے پریشان ہوں۔ اور اس عورت نے کہا کہ ہاں میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی، لیکن اس معاملے میں میرا نام نہیں آنا چاہیے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہارا نام نہیں لوں گی۔ اور اس عورت نے بتایا کہ جس گھر میں تم رہتی ہو یہ گھر کوئی گھر نہیں ہے، اور اس میں رہنے والا آدمی تمہارا شوہر نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ آپس میں ایک ہی گھر کے ہی نہیں ہیں۔ یہ گھر ایک کوٹھا ہے اور اس میں جو عورت رہتی ہے وہ ایک بائی ہے، اور وہ جو 2 جوان لڑکیاں رہتی ہیں اس گھر میں ان لڑکیوں کو بہلا پھسلا کر لاتی ہیں، اور جو لوگ تمہارے شوہر ہیں اس کا بھی یہی کام ہے، اور وہ لڑکیوں سے یا تو شادی کرنے کے بہانے انہیں یہاں پر لے کر آتا ہے
یا پھر ان کو کڈنیپ کر کے یہاں پر لا کر آتا ہے، اور اب کی بار تم یہاں پر آئی ہو۔ ہم کئی بار ان لوگوں کے خلاف کیس کر چکے ہیں، لیکن یہ لوگ ہر بار پولیس کو زیادہ پیسے دے کر بھگا دیتے ہیں اور محلے میں رہنے والے لوگوں کو کسی نہ کسی بات پر تنگ کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اس گھر میں جو لڑکا رہتا ہے وہ کون ہے؟ اس عورت نے بتایا کہ اس گھر میں جو لڑکا رہتا ہے وہ تمہارے شوہر کا بیٹا نہیں ہے، بلکہ وہ بائی کا بیٹا ہے۔ اس کا یہ کام ہے کہ وہ لڑکیوں پر نظر رکھتا ہے۔ جو لڑکی اس گھر میں رہتی ہے کہیں وہ بھاگ نہ جائے۔ یہاں پر 1 مہینے میں ایک لڑکی کو بہانے سے لایا جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ اچھا، یہاں پر لڑکیوں کو لانے کے بعد ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ تو اس عورت نے بتایا کہ تم بالکل پاگل ہو، تمہیں نہیں پتہ کہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے نہیں پتہ۔ اس نے کہا کہ یہاں پر جو بھی لڑکی آتی ہے اس کے شریر کو بیچا جاتا ہے۔ یہ سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اور اس عورت نے بتایا کہ یہ لوگ بہت ہی خطرناک ہیں، یہ لوگوں کے سامنے سیدھے بنتے ہیں، لیکن یہ حقیقت میں ایسے نہیں ہے، کیونکہ ہم اس محلے میں رہتے ہیں۔ یہاں جو لڑکی بھی آتی ہے اسے کسی نہ کسی طریقے سے بے ہوش کر دیا جاتا ہے اور رات کو اس کی قیمت لگا دی جاتی ہے۔ وہ لڑکی جب تک بے ہوش رہتی ہے اسے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کے ساتھ رات بھر کوئی درندہ آ کر اس کی عزت کے ساتھ کھیلتا رہا ہے۔ میرے تو پسینے چھوٹنے لگے تھے۔ آخر یہ عورت یہ سب کچھ کیا کر رہی تھی؟ یہ عورت ساری باتیں سچ کہہ رہی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ تم بھلی لگتی ہو، اس لیے تم سے کر رہی ہوں کہ جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے موقع دیکھ کر بھاگ جاؤ، ورنہ یہ لوگ تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑیں گے۔ میری عزت بھی نہ جانے کتنے مردوں کو بیچ تار ہو چکی تھی۔ یہ میرا کوئی سسرال نہیں تھا، بلکہ یہ گینگ کے لوگ تھے جو کہ لڑکیوں کو بے وقوف بنا کر ان کی قیمت لگا رہے تھے اور اس طریقے سے اپنا دھندا چلا رہے تھے۔ وہ عورت مجھ سے کچھ دیر بعد بات کرنے کے بعد اپنے گھر میں چلی گئی اور میں سوچتی رہ گئی کہ میں کیا کروں گی۔ میں نے ٹھان لیا تھا کہ میں اب یہ سب کچھ نہیں سہ سکتی۔ اپنے کمرے میں چلی گئی اور جانے کے بعد میں نے اپنے شوہر کا فون چپ چاپ اٹھایا اور پولیس کو کال لگا دی۔ پولیس کو میں نے اپنی ساری بات بتا دی تھی۔ مجھے پتہ تھا کہ میرے ہاتھ اتنے دنوں سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور اس حساب سے یہ لوگ اگلے دن پھر میرے ساتھ یہ سب کچھ کریں گے۔ میں ان لوگوں کو رنگے ہاتھوں پکڑوانا چاہتی تھی، اس لیے اگلے دن جیسے ہی میرے شوہر نے میرے آگے کافی کا کپ کیا تو میں نے پیار سے ان کے ہاتھ سے کافی لے لی اور اپنے شوہر سے ایسے ہی ریئیکٹ کرنے لگی جیسے میں کافی پی رہی ہوں۔ میں نے اس کافی کو اپنے شوہر کا دھیان ہٹنے کے بعد بیڈ کے نیچے پھینک دیا اور تھوڑی ہی دیر کے بعد میں سونے کا ناٹک کرنے لگی۔ میں نے پولیس کو رات کا وقت دیا تھا آنے کے لیے، کیونکہ 10 بجے کے ٹائم پر میرا شوہر گھر پر آیا کرتا تھا اور لگ بھگ رات کے 1-2 بجے کے بعد میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا جاتا تھا۔ میرے شوہر نے اس دن کی طرح کسی دوسرے آدمی سے میری قیمت لگا دی تھی اور میرا شوہر کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ میں جاگ رہی تھی لیکن سونے کی ایکٹنگ کر دی تھی۔ سب محسوس ہوا کہ کوئی میرے کمرے میں آیا تھا اور میرے شریر پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا تھا۔ تب ہی ہمارے گھر پولیس آ گئی اور پولیس نے ان لوگوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا۔ جو آدمی پیسے دے کر عزت نفس کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کر سکتا ہے، اس نے پولیس کو ساری سچائی کہ آج رات کے لیے اس آدمی کی میری قیمت ان لوگوں کو دی تھی، اور اب پولیس کے پاس میرے ان لوگوں کے خلاف بہت سارے ثبوت تھے۔ محلے کے لوگوں نے بھی اپنی اپنی گواہی دی۔ پولیس نے ان سبھی لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ میں اپنے والدین کے گھر آ گئی تھی اور جب میں نے ان کو یہ سب بتایا تو وہ لوگ بہت شرمندہ ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں تو اس دن شک ہو گیا تھا کہ جس دن اس لڑکے نے ہم سے شرط رکھی تھی کہ آج کے بعد آپ لوگ اپنی بیٹی سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے، ہمیں بالکل ایسا نہیں پتہ تھا کہ وہ اتنا بھی گر سکتا ہے۔ فی الحال وہ لوگ گرفتار ہو چکے تھے اور میں اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی تھی۔ آج تک میری شادی نہیں ہوئی اور اب مجھے شادی کے نام سے بھی ڈر لگتا ہے۔ میں اپنے والدین کے گھر میں رہ کر بھی ان کی خدمت کرتی رہوں گی، کیونکہ میرے ماں باپ بہت ہی بوڑھے ہو چکے ہیں۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، پڑھی لکھی تھی اور میں نوکری کر کے اپنا گزارا کر رہی تھی،
اور اس گھنونی زندگی سے بہتر مجھے اپنی ایسی زندگی زیادہ پسند ہے۔ میرے آپ لوگوں سے التجا ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کی شادی یہاں بھی کریں، لڑکے والوں کی پوری جانچ پڑتال نکالیں، کیونکہ کچھ ماں باپ اپنی بیٹیوں کی شادی نہ ہونے پر بیٹیوں کو کسی بھی حوالے کر دیتے ہیں۔ میں نہیں چاہتی جیسا میرے ساتھ ہوا ہے آپ لوگوں کے ساتھ بھی کسی کے ساتھ ایسا ہی ہو۔ ایسے دھوکے باز لوگوں سے دور رہیں۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل کو ضرور دبائیں تاکہ اگلی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ خدا حافظ۔